دنیا کی ایک عظیم کتاب جو ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی گائیڈنس کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے کتابیں نازل کی، اور آخری کتاب قرآن مجید نازل کی، اور اس کے لیے اللہ جل شانہ نے کہا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کو۔ اور اس وقت جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اس وقت بھی دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، یہود کے، نصارہ کے۔ اللہ نے چیلنج کیا کہ قرآن کی آیت جیسی کوئی آیت پیش کرو، بناؤ، لیکن نہیں لا سکے، بہت بیٹھے نہیں لا سکے کہ قرآن کی جیسی مثال کوئی دنیا کی طاقت، دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی سائنٹسٹ، دنیا کا کوئی بھی نالج رکھنے والا قرآن کا جیسا کوئی ایک ورس نہیں لا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، اس میں کوئی بھی اعراب کی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، زبر زیر پیش یہ تک تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس لیے جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا، تب سے لے کر قیامت تک ذرے کے برابر بھی قرآن میں کوئی تحریف، کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن نہ ہی کسی نے آج تک اس پر کوئی اپنی لب کشائی کی، کبھی کوئی یہ بولنے کی جسارت کی کہ اس میں قرآن میں کوئی فرق ہے یا قرآن میں کوئی تبدیلی، نعوذ باللہ۔ لیکن اس دور میں، اس بگڑے ہوئے دور میں جو ہے ایک ایسا بدبخت انسان جس کو وسیم رضوی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو لکھنؤ کا رہنے والا ہے، اس نے قرآن کریم کی آیات پر جو ہے ایک مقدمہ دائر کیا اور اس کے بعد ایک چیلنج کی۔ حالانکہ قرآن کے خلاف دنیا کی کسی بڑے سے بڑے کسی بھی مذہب کے عالم نے آج تک چیلنج یا بلکہ غلط دعویٰ نہیں کیا، لیکن اس وسیم رضوی کو جو ایک کنویں کا مینڈک ہے، اس کو اتنی جرأت آئی، اور حکومت وقت سے بھی ہم نالاں ہیں کہ وہ اب تک خاموش ہے، اور وہ اس کی زبان میں لگام نہیں دے رہا ہے کہ تم ایک مذہب کو چیلنج کر رہے ہو، تم ایک مقدس کتاب کو چیلنج کر رہے ہو، اور ان آیات کو نعوذ باللہ تم دہشت گردی کی آیات بتا رہے ہو۔ حالانکہ جہاد جو ہے اس کا غلط مفہوم نکالا اس نے، کہ جہاد کی جو آیات ہے اس سے یہ جو ہے اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کاٹو اور مارو، نہیں، بلکہ جہاد ہر ایک اپنا دفاع کرتا ہے۔ تو جہاد بھی ایک اسلامی قانون، اسلامی جو اللہ نے قرآن نازل کیا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، شریعت ہے، اس کے دفاع کے لیے ہے، نہ کہ کسی کو ظلم کرنے کے لیے، بلکہ ظلم سے لوگوں کو، عوام کو بچانے کے لیے، امن پیدا کرنے کے لیے۔ ہر ملک والا اپنے ڈیفنس کے لیے فوج رکھتا ہے۔ اب وسیم رضوی ان کو بھی کہے کہ اپنی فوجیں ہٹا دو، یہ تم نے دہشت گردی مچا دی ہے، اتنا جو ہے ہتھیار رکھا ہے، اتنی فوجیں رکھی ہے، لوگوں کو مارنے کے لیے رکھے ہیں۔ تو اب اگر یہ بات وہ ہر ملک والے سے کہے گا کہ یہ فوجیں ہٹا دو، یہ فوجیں مٹا دو، ہتھیار ختم کر دو، اس سے بدامنی ہو رہی ہے، جیسا کہ وہ قرآن کی آیات کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو اس سے ہر ایک ملک والا، بلکہ ہر انسان تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی جو ہے اس کو بیوقوف، پاگل کہے گا، کیونکہ اپنے ملک کا، اپنے ملک کے قانون کا، اپنے ملک کی عوام کا اور مظلوموں کا دفاع کرنے کے لیے جو ہے ہتھیار بھی ضروری ہے، فوج بھی ضروری ہے، اور بارڈروں کی سرحدیں بھی ضروری ہے، جو سرحدوں کی جو نشاندہی ہے، بارڈروں کی جو نشاندہی وہ بھی ضروری ہے، تاکہ ورنہ ایک ملک والا کہے کہ یہاں تک میرا ہے، دوسرا ملک والا کہے وہاں تک میرا ہے۔ تو اس کے لیے نشاندہی ضروری ہے، ہتھیار ضروری ہے، فوج ضروری ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو مارنا ہے، ظلم کرنا نہیں، بلکہ اپنے دفاع کے لیے۔ تو یہی مفہوم اسلام میں جہاد کا ہے کہ ظالموں سے لوگوں کو بچانا ہے، ظلم کو روکنا ہے، بدکاری کو روکنا ہے، برائیوں کو روکنا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو سمجھانا ہے کہ بھائی اللہ کی نافرمانی مت کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہیں رزق دے، وہ تمہیں سورج اور ہوا دے رہا ہے، تمہیں دھوپ دے رہا ہے، بارش دے رہا ہے۔ تو اللہ کی طاقت کو سمجھانے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا یہ ظلم نہیں ہے۔ ظلم تو یہ ہے کسی کو ناجائز مارے، دہشت گردی مچائے۔ تو قرآن کی آیات کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اس نے خود، حالانکہ وہ کوئی عالم نہیں ہے، کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن اس نے ان آیات کا خود ساختہ ترجمہ کیا اور اس کو غلط استعمال کیا،
اور پھر اس کے بعد اس کو چیلنج کیا۔ اس لیے یہ بہت بڑا اس کی غلط اقدام ہے۔ اس کے خلاف حکومت وقت کو فوراً روک لگانی چاہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو پھانسی دینی چاہے۔ اس لیے آج کے دن مجلس تحفظ ختم نبوت بودرواہ کے ذریعے ہم یہ کانفرنس بلا رہے ہیں، ہم نے یہ کانفرنس منعقد کی کہ تاکہ ہم مذمت کر رہے ہیں ایسے شخص کے ان غلط دعووں کو، جھوٹے دعووں کو، اور حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے پاگل کو فوراً سزا دو، اس کو قید کر دو، بلکہ اس کو پھانسی لگاؤ، اور کوئی سخت سے سخت قدم اس کے خلاف اٹھاؤ، تاکہ دنیا والوں کو بھی عبرت لگے کہ نہیں، یہاں بھی امن ہے، یہاں بھی انصاف ہے، کہ ایک مذہب کی چیلنج کرنے والا، اتنی مقدس کتاب جس کو کوئی مذہب والا آج تک چیلنج نہیں کر سکا، اس کے خلاف چیلنج کرنے والے کے خلاف اس ملک میں ایک قانون نافذ کیا گیا، اس کے خلاف کیس دائر کیا گیا، اس کو سزا ملی، اور دوسروں کسی بھی انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، اس کو کسی بھی مذہب پر اٹیک کرنے کا، حملہ کرنے کا، یا کسی مذہب کو چیلنج کرنے کا، یا اس کے خلاف بولنے کا موقع نہیں رہے گا۔ اس کو عبرت پڑے گی کہ مذہب کے خلاف، مقدس کتابوں کے خلاف بولنا جو ہے جرم ہے، ورنہ اس کو کھلی چھوٹ دے کر ہر ایک کسی بھی مذہب، کسی بھی مقدس کتاب کے خلاف کچھ بھی بول سکتا ہے۔ اس لیے اس کو فوراً لگام لگنی چاہے اور اس کے خلاف سزا ہونی چاہے۔ آج کی یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا قائم کردہ جو ہے اجتماع، یہ کانفرنس